حسن بن علی بن ابی طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر فاطمہ زہرا کے سب سے بڑے بیٹے اور حسین بن علی کے بڑے بھائی تھے۔ علیہ السلام ان کا پیغمبر اسلام کے پوتے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ سنی مسلمان ان کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ شیعہ مسلمان حسن کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ان کے والد کی وفات کے بعد انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن 6 یا 7 ماہ کے بعد معاویہ کی سپرد کر دی اور معاویہ کے دور میں خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور وہ دولت امویہ کے بانی قرار پائے۔ یوں پہلے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ حسن غریبوں کو عطیہ کرنے، غریبوں اور غلاموں پر اپنی شفقت اور اپنے علم و تاب آوری اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے۔ اپنی باقی زندگی حسن نے مدینہ منور میں ہی گزاری، یہاں تک کہ 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں سپرد خاک ہو گئے۔ عموماً ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث پر انہیں زہر دینے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جاتے۔ بغیر حسن کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے گرد طرح کی شوخیاں کرتے۔ جانثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی تادے بن بھی نہ جھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب مسند خلافت خالی ہوئی اور مسلمانوں کی نگاہ انتخاب حضرت علی پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی، تو حضرت حسن نے غائب عاقبت اندیشی سے والد بزرگوار کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہ فرمائیے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ خلیفے کا انتخاب صرف مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورے کی شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام کے زخمی ہونے کے بعد جب لوگوں نے حضرت حسن کی آئندہ جانشینی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی جنت الفردوس کو سدھارے۔ حضرت حسنین اور جعفر نے غسل دیا۔ حضرت حسن نے جنازہ نماز پڑھائی اور نماز فجر کے قبل آپ کا جسد خاکی مقام راہ میں جامع مسجد کے متصل سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت علی کی وفات کے بعد امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقے کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن کی طرف تھیں۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے، آپ نے ان سے بیعت لے لی۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے متعلق عام طور پر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا تھا، جو سراسر غلط ہے۔ سم قاتل تھا۔ قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا۔ فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا ممکن ہے، میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو۔ اگر
دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحم ہوں گے، اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا اور بقیع الغرقد کے گورے گریبان میں دفن کر دینا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد باختلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں اس بوریہ نشین مسند بے نیازی نے اس دنیا دنی کو خیر آباد کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔